أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. الطلاق مرتان، طلاق تو دو ہی ہیں. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. پھر اس کے بعد یا تو عورت کو روک کر رکھنا ہے اچھے طریقے سے، او تصریح بإحسان، یا اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دینا ہے. ولا يحل لكم، اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، یعنی مردوں کے لیے، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم عورتوں کو جو چیزیں نکاح پر دے چکے ہو ان میں سے کچھ بھی واپس لو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، ہاں مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. فإن خفتم، پھر اگر تم ڈرتے ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ میاں بیوی اللہ کے ضابطوں پر قائم نہیں رہیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، اس مال کے لینے میں جو عورت اپنی طرف سے دے دے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں. فلا تعتدوها، ان سے تجاوز مت کرنا. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کے ضابطوں کو توڑے گا، فأولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں اپنے آپ پر. یہ آیتیں طلاق کے مسئلے سے متعلق ہیں اور بہت اہم ترین آیتیں ہیں. گزشتہ درس میں مطلقہ کی عدت کتنی ہے اور عدت سے متعلق کچھ اور احکام گزشتہ درس میں آئے تھے. شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق پر قرآن کریم نے کیا ضابطہ بتایا ہے اس کا بھی بیان آیا تھا. اب یہاں سے طلاق کیسے دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، اور دینے کے بعد کیا کرنا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ خلا کسے کہتے ہیں، خلا کب لینا جائز ہے، یہ دو مسئلے آج کی آیت میں بیان کیے گئے. طلاق اور خلا دونوں نام اگرچہ کہ الگ ہیں
لیکن حکم دونوں کا ایک ہی ہے۔ ایک میں مرد کی طرف سے پہل ہوتی ہے، طلاق کہا جاتا ہے، اور دوسرے میں عورت کی طرف سے پہل ہوتی ہے، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ طلاق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کی جانے والی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائی، غصہ، رشتہ، تو جب طلاق کو اللہ نے پیدا فرمایا تو رشتے نے اللہ سے شکایت کی کہ مولا آپ نے مجھے تو پیدا کیا، اس سے لوگ ایک دوسرے سے جڑیں گے، اور یہ مجھے کاٹنے والی چیز بھی آپ نے پیدا کر دی، طلاق۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھے کاٹے گا گویا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور جو تجھے جوڑے گا وہ مجھے جوڑ لے گا۔ تو طلاق کے معاملے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ طلاق حلال ہے، جائز ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن بعض صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ طلاق کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے یہ چیز رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی قسم کی پابندیاں لگا دی ہیں کہ اس حلال اور جائز چیز کا استعمال کرنا ہو تو اتنی شرائط ہیں۔ اب طلاق کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے نکاح کی حیثیت کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ نکاح شریعت میں کیا پوزیشن رکھتا ہے؟ اب عبادت بھی ہے اور ایک کانٹریکٹ بھی ہے، معاملہ بھی ہے۔ شریعت ہماری کئی چیزوں پر کھڑی ہوئی ہے، عقائد، فیت جس کا تعلق صرف دل سے ہے، دوسرے نمبر پر اعمال جس کا تعلق ظاہری جسم سے ہے، تیسرے نمبر پر عبادات اعمال ہی کے اندر ہیں، تیسرے نمبر پر ہیں معاملات۔ معاملات کا مطلب انسان ایک سماجی زندگی گزارتا ہے تو دوسروں کے ساتھ اس کو کچھ نہ کچھ معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے معاشرت، سوشل زندگی، سماجی زندگی، رشتے، تعلقات، پڑوسی، خاندان، یہ ہے معاشرت۔ اور پانچویں نمبر پر آتے ہیں اخلاق۔ تو ہمارے اندر دین اسی وقت پورا آئے گا جب یہ پانچوں چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی۔ ان میں سے کسی ایک میں بھی اگر کوتاہی پائی جاتی ہے تو اس کا دین ناقص ہوگا۔ تو کسی کے نیک ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ اس کے اندر یہ پانچ چیزیں کامل درجے میں پائی جائیں۔ کسی ایک میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، یعنی غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا، زبان سے گالی نکل جاتی ہے، تو وہ دیندار نہیں ہے۔ طلاق اور نکاح میں دونوں چیزیں داخل ہیں۔ نماز عبادت کے حصے سے تعلق رکھتی ہے، خالص عبادت ہے، صرف اللہ اور بندے کا تعلق ہے۔ زکوٰۃ اس کا ایک حصہ یعنی زکوٰۃ دینا ہے، یہ خیال اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے۔ اب جس کو دینا ہے یہاں پھر بندے آ جاتے ہیں۔ حج عبادت ہے، 100% عبادت ہے اللہ اور بندے کے درمیان میں۔ تو نکاح عبادت بھی ہے اور ایک معاملہ بھی ہے۔ عبادت کیوں ہے؟ اس لیے عبادت ہے کہ نکاح کرنا اللہ کا حکم ہے، اور عبادت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا فَانْكِحُوا، نکاح کرو، تو اب بندہ نکاح کرتا ہے تو عبادت ہے۔ اور نکاح چونکہ ایک انسان سے مخصوص حالات میں، مخصوص شکل میں
ہونے والا کام ہے۔ دنیا کے دوسرے جو معاملات ہیں اس میں نہ گواہوں کی ضرورت ہے، نہ ہی اس میں کسی خاص انسان کی کوئی پابندی ہے۔ آدمی کوئی چیز خریدے تو ایسی تو کوئی شرط نہیں ہے نا کہ باپ بیٹے سے نہیں خرید سکتا، بیٹا باپ سے نہیں خرید سکتا، لیکن نکاح کے اندر یہ پابندیاں ہیں کہ باپ کا بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن کا بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو معاملہ تو ہے لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں۔ عبادت صاف ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، معاملہ بھی ہے لیکن دنیا کے دوسرے معاملات کی طرح نہیں ہے۔ اس میں شرائط ہیں، گواہوں کا ہونا ضروری ہے، مہر کا طے ہونا ضروری ہے، اور پھر وہ عورت ان رشتوں میں سے نہ ہو جن رشتوں سے نکاح حرام ہے۔ سورہ نساء کے اندر جو تذکرہ ہے، چوتھے پارے کی آخری آیت، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی، یہ سب چیزیں۔ تو وہ عورتیں جن کو بیان کیا گیا ہے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی بھی انسان کا، ان کے علاوہ مسلمان خاتون سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کنڈیشن اور شرائط اللہ نے لگائی ہیں یہ دوسرے معاملوں سے نکاح کے معاملے کو الگ کر دیتا ہے۔ نکاح کو دنیا کے دوسرے معاملات کی طرح ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اس میں کنڈیشن زیادہ ہیں۔ اب جب اتنی پابندیوں کے ساتھ ایک نکاح کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اب بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان بظاہر لڑکا لڑکی مرد و عورت نیک ہوتے ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں، کردار والے ہوتے ہیں، لیکن طبیعتیں آپس میں نہیں ملتی۔ اب ایسے وقت میں دوسرے مذاہب کا کیا معاملہ ہے؟ دوسرے مذاہب کے اندر یہ ہے کہ اب تم نے نکاح کر لیا تو موت تک تم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اب موت ہی تمہارے رشتے کو ختم کر سکتی ہے۔ دوسرے مذاہب میں یہ مسئلہ ہے، لیکن اسلام چونکہ انسان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے، اسلام نے کہا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ میاں بیوی کا ساتھ رہنا مشکل ہے، رکھنے میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ناانصافی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طلاق کے راستے سے یہ رشتہ اور یہ کانٹریکٹ جو تم نے نکاح کا قائم کیا تھا اس کو ختم کر دیا جائے۔ دنیا کے دوسرے معاملات کو ختم کرنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہے کہ بھائی میں نے آپ سے یہ معاملہ کیا، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بات ختم۔ لیکن نکاح کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے ایک لمحہ نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے جو پہلے ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ ایک عورت کو 3 ماہواری آنے تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ انتظار کرے گی۔ یہ فرق آپ نے سمجھ لیا، 2 طرح سے فرق ہے۔ اب کسی کے زندگی میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اس کے لیے بیوی کے ساتھ گزارا کرنا ناممکن ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 خواتین کو طلاق دی ہے۔ ازواج مطہرات تو 11 ہیں، یہ وہ ہیں یا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضور کے سامنے ان کی وفات ہو گئی، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ خواتین سے آپ کا نکاح ہوا تھا لیکن آپ نے ان کو طلاق دے کر الگ کر دیا۔ تو طلاق ہر جگہ بری نہیں ہوتی، بعض مرتبہ طلاق ہی آخری آپشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے بھی طلاق کے معاملے کو سن کر فوراً ایک طرفہ ذہن ہمارا نہیں بننا چاہیے کہ یہ کیوں کر لیا۔ جب قرآن کسی چیز کو جائز قرار دے رہا ہے، ترغیب نہیں دے رہا قرآن کہ تم یہ کرو، نہیں، اگر تمہارے سامنے ایسی کوئی سچویشن آ جائے تو تم یہ کر سکتے ہو، ایک راستہ کھلا ہے، لیکن عام حالات میں اس راستے کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔
عام حالات میں کوئی مسئلہ نہیں، میاں بیوی میں آپس میں روزانہ تکرار ہو گئی، بحث مباحثہ ہو گیا۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں کہ ہلکی سی لڑائی میں تم طلاق جیسا لفظ استعمال کر دو، حرام ہے تمہارے لیے۔ اب کیا کنڈیشنز ہیں طلاق دینے کے لیے؟ سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ طلاق دیتے ہوئے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ کام میں کر تو رہا ہوں حلال سمجھ کر، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط، طلاق اگر دینا چاہتے ہو تو بحث مباحثہ، غصے، ضد، عناد اور دشمنی کی کیفیت میں نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہم تم کو ایک پروسیس بتاتے ہیں، اس پروسیس کے حساب سے تم کو طلاق دینا ہے۔ اگر اس کے خلاف دو گے طلاق تو ہو جائے گی لیکن تم گناہ گار ہو جاؤ گے، طلاق تو ہو جائے گی لیکن تم گناہ گار ہو جاؤ گے، اور گناہ بھی کون سا؟ حرام، کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ناجائز طور پر اگر کسی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو جب تک وہ بیوی جو مظلومہ ہے وہ معاف نہیں کرے گی، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو دو شرائط آگے۔ تیسری شرط یہ ہے طلاق کی کہ اگر کسی کا معاملہ بڑوں کی بیٹھک کے باوجود، بڑوں کا مطلب میں نے بتلایا خاندان کے بڑے، عربوں میں ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جہاں خاندان قبیلوں کی لڑائیوں میں بات چیت کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، پنچایت بیٹھنے کے لیے صرف ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کی 4 شادیاں ہو گئی ہوں۔ اچھا، جن کی 3 شادیاں ہوئی ہوں وہ آ تو سکتے ہیں، بول نہیں سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا تجربہ کم۔ اور جن کی 2 ہوئی ہوں وہ کھانا پانی کے انتظام میں رہیں گے، وہ میٹنگ میں نہیں آ سکتے۔ اور جو 1 بیوی والے ہیں وہ باہر گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام کریں گے۔ تو کیا مطلب اس کا کہ تجربے کار، دنیا دیکھے ہوئے لوگ، سمجھدار قسم کے لوگ میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ ایسے بوڑھے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کو قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ صرف بڑے ہوئے ہیں، قابل نہیں ہوئے ہیں۔ امامت کے لیے بھی شریعت نے بعض حالات میں نکاح کی اہمیت کو سمجھایا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں امامت کے طریقے لکھے ہیں کہ امامت کون کرے، نابالغ اور بالغ، کیا کہتے ہیں، شادی شدہ اور کنوارہ اگر 2 ہیں تو شادی شدہ کو امامت پر رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، شادی شدہ 2 ہیں تو اب اس میں کس کو معیار بنایا جائے؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو امام بناؤ جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو۔ ہاں بھائی، شریعت کا مسئلہ۔ اور اگر اس میں دونوں برابر ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کو امام بناؤ کہ جو اپنی اہلیہ سے بہت زیادہ قربت اور تعلق رکھتا ہو، یعنی ساتھ رہتا ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، نہ اتفاقی نہ ہو، ایسا ہر چیز میں چیزیں برابر ہوں تو پھر اس کو بناؤ جس کا علم زیادہ ہے۔ اور اس میں بھی اگر سب برابر ہوں تو پھر اس کو امام بناؤ جس کی قرأت اچھی ہو، قرآن زیادہ پڑھتا ہو۔ اور اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو پھر محلے والے خیر بناؤ، جس کو چاہے امام بنا دو۔ 17 یا 18 قسم کے شرائط لکھے ہیں امام علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو نکاح اور طلاق کے معاملے میں پہلا مرحلہ میاں بیوی کی نا اتفاقی دور کرنے کا آپس کی گفتگو ہے، یعنی شوہر بیوی دونوں بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیں۔ دوسرا، شوہر کو اختیار ہے کہ وہ سزا دے، لیکن ایسی سزا نہ دے جس سے بیوی کو کوئی نقصان ہو، ناراضگی کا اظہار کرے۔ 5ویں پارے میں آیت آئے گی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ،
اس کے باوجود بھی اگر اتفاق نہیں ہو سکتا تو اس خاندان سے ایک بڑا، اس خاندان سے ایک بڑا، یا دو خاندانوں سے دو دو تین تین بڑے افراد بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خاندان کے جھگڑوں میں باہر والوں کو نہیں بلانا چاہیے، اس سے جڑنے والے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب چوتھے نمبر پر بات آتی ہے کہ اگر دونوں خاندانوں کے بڑوں نے بیٹھ کر بھی یہ طے کر لیا کہ اب یہ رشتہ نہیں جم سکتا، جمع بھی دیا جائے تو ایک دوسرے کے دلوں میں وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی، لہذا حقوق کے معاملے میں کوتاہی ہوگی، ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ تو پھر یہ نمبر 4 پر یہ مرحلہ آتا ہے طلاق کا، اور اس کی بھی ترتیب بتائی ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ پہلے غصے میں طلاق نہیں، چھوٹے موٹے جھگڑوں پر طلاق نہیں۔ اب جب یہ سارے مرحلوں کے بعد تم طلاق دینا چاہتے ہو تو ایسے حالت میں دینا کہ جن ایام میں عورت نماز پڑھ رہی ہو، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ان ایام میں تمہاری اس سے صحبت اور قربت نہ ہو۔ کیا نکتہ ہے شریعت کا! اس لیے کہ جب وہ پاک ہوگی، یعنی عدت اس کی مکمل ہوگی، تو 3 مرتبہ اس کی ماہواری پوری ہو۔ ماہواری میں طلاق دینا حرام ہے، گنہگار ہے، گناہ کبیرہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ماہواری میں طلاق دے رہا ہے وہ ماہواری تو شمار میں نہیں آئے گی عدت میں، اگلی ماہواری شمار میں آئے گی، تو بلا وجہ ایک خاتون کی عدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اتنی حفاظت قرآن کرتا ہے رشتوں کی اور انسانوں کی، تو چوتھی شرط کے طور پر یہ آیت فرماتے ہیں اب طلاق مرتان، کہ طلاق 2 ہی ہیں۔ طلاق 2 ہی ہیں تو پھر ٹرپل طلاق کا بل کیوں آیا 2019 میں؟ اصل طلاق دینا چاہتے ہیں تو 3 دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بھائی جو کانٹریکٹ اور معاملہ تم ختم کرنا چاہتے ہو وہ 1 طلاق سے بھی ختم ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 طلاقوں سے ختم ہو سکتا ہے۔ تو جو چیز 1 اور 2 طلاقوں سے مکمل ہو سکتی ہے اس کے لیے 3 طلاق کیوں استعمال کرتے ہو؟ یہ قرآن بتاتا ہے۔ اب طلاق مرتان کا یہ مطلب ہے، مرتان کا لفظ بتا رہا ہے کہ ایک ساتھ 2 نہیں بلکہ پہلے 1، پھر عدت کے ایام جو پچھلے آیت گزری ہے، عدت کے جو ٹائم ہے اس میں پھر 1۔ اس طرح سے اگر کوئی طلاق دے تو گناہ سے بچے گا، اور جو مقصد ہے اس کا بیوی علیحدہ کر دینے کا اس میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو الطلاق مرتان، طلاق تو اصل میں 2 ہی مرتبہ ہے۔ اب یہ 2 مرتبہ طلاق کسے کہتے ہیں؟ طلاق کے 3 نام ہیں۔ پہلی طلاق رجعی، دوسری طلاق بائن، تیسری طلاق مغلظہ۔ رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد نے ایک طلاق دے دی زبان سے صاف الفاظ میں کہ میں نے تم کو طلاق دے دی، یہ بھی طلاق کے الفاظ ہیں۔ میں نے تجھے چھوڑ دیا، یہ بھی طلاق کے الفاظ ہیں۔ میں نے تجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنی ماں کے گھر چلی جا، یہ بھی طلاق ہے۔ اب میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ بھی طلاق ہے۔ یعنی اس طرح کے الفاظ اگر شوہر لڑائی جھگڑوں میں استعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ بلکہ ایسے الفاظ جس میں طلاق کا لفظ استعمال نہ کیا جائے یہ زیادہ سخت طلاق ہے ان الفاظ کے مقابلے میں جس میں طلاق کا لفظ استعمال کیا جائے۔ کوئی کہے کہ جا میں نے تجھے طلاق دے دی، اب ایک طلاق ہو گئی، اس کے لیے نہ گواہوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ گواہوں کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کے لیے عورت کے ماننے اور قبول کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عورت بولے کہ تیری طلاق میں قبول کرتی ہوں، نہیں۔ جب شوہر نے کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دے دی تو اب عورت مانے کہ نہ مانے شریعت مان لیتی ہے اور عورت سے کہتی ہے کہ تیری طلاق ہو گئی ہے۔ تو
بیٹھکوں میں عام طور پر یہ بات نکل کر آتی ہے کہ انہوں بول لیے ہوں گے، ہمارے کو تو سنے نہیں آیا۔ فقہا نے اتنی باریکی لکھی ہے، تم نوجوانوں، اتنی باریکی ہے اس مسئلے کے اندر کہ اگر کوئی شخص تحریر لکھے اور مذاق میں لکھے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر اس نے تحریر پھاڑ دی، فقہا کہتے ہیں کہ اس کی طلاق ہو گئی، اب اس کا بیوی سے رشتہ ختم ہو گیا۔ یعنی اس عمل کی اتنی برائی ہے کہ مذاق میں بھی اگر کوئی کہہ دے تو وہ حقیقت بن جاتی ہے۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، حدیث کے الفاظ ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا مذاق بھی حقیقت ہے، حقیقت تو حقیقت ہی ہے۔ النکاح والطلاق والعتاق، نکاح، اگر کوئی لڑکا اور لڑکی 2 مسلمان عاقل بالغ مردوں کے سامنے نکاح مذاق میں کھیل رہے ہوں اور کہتے ہوں کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا، لڑکی نے کہا میں نے قبول کر لیا، دونوں مسلمانوں نے سن لیا، نکاح ہو جائے گا۔ ایسے ہی طلاق کا معاملہ ہے، بیوی کو مذاق میں کہہ دیا میں نے تجھے چھوڑ دیا، ختم معاملہ۔ اگر کسی شوہر نے بیوی سے کہا یا کسی بیوی نے شوہر سے کہا کہ میں تنگ آ گئی، آپ مجھے چھوڑ دو، پیپر تیار کر لو اور مجھے آپ بھیج دو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطالبہ طلاق کہتے ہیں اس کو، طلاق کا مطالبہ کر۔ اور اس موقع پر اگر شوہر نے کہا ٹھیک ہے جا چھوڑ دیا، ختم ہو گیا نکاح۔ نہ لکھائی پڑھائی کی ضرورت ہے، نہ گواہوں کی ضرورت ہے۔ بعض گھرانوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عورتوں کے سامنے طلاق دے دینے سے طلاق نہیں ہوتی، جیسے نکاح مسجد میں مردوں کے سامنے ہوا، طلاق بھی ایسی مردوں کے سامنے ہوتی سمجھتی بعض خواتین۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شوہر نے اپنی زبان سے لفظ نکال دیا یا ہاتھ سے لکھ دیا۔ اگر کسی شوہر نے بیوی کو میسیج میں طلاق بھیجی، بیوی کے پڑھنے سے پہلے اس کو ڈیلیٹ فار آل کر دیا، تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ کسی نے دوسرے ملک اور علاقے سے تحریر بھیجی بیوی کے پاس طلاق کی، وکیل کی نوٹس بھیجی، وہ طلاق کا پیپر بیوی کے ہاتھ میں نہیں لگا، تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ اس لیے کہ طلاق دینے کا اختیار صرف مرد کے پاس ہے، اس میں عورت کی رضامندی کو اسلام نے شرط نہیں رکھا۔ تو جو چیز اتنی نازک ہو ان چیزوں سے مسلمانوں کو کتنا اویئر ہونا چاہیے، کتنا ان کے بارے میں باخبر ہونا چاہیے۔ ہمارے اکثر طبقے کو اس کا علم نہیں ہوتا مسائل کا، اور پھر معاملے بگڑتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی معاملہ طلاق تک پہنچ رہا ہو تو 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک طلاق دے دو صاف الفاظ میں نے تجھے طلاق دے دی۔ اب جیسے ہی یہ تم نے کہا، اگلے 3 ماہواریوں تک اس عورت پر عدت ہے، مگر چونکہ تم نے ایک ہی دی، صاف الفاظ میں دی، لہٰذا تمہارے پاس موقع ہے کہ عورت کی عدت پوری ہونے سے پہلے تم اس سے رجوع کر سکتے ہو۔ رجوع زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں تم سے رجوع کرتا ہوں، اس طلاق کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک طلاق دی تھی، زبان سے صاف ستھرے الفاظ میں طلاق کا لفظ استعمال کیا تھا، اس میں عدت کے اندر رجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ دوسرا طریقہ، ایک طلاق دے دی، عدت میں رجوع کرنے کی گنجائش تھی مگر نہیں کیا، جیسے ہی عدت ختم ہو گئی اس عورت کا اس شوہر سے تعلق ختم ہو گیا، مگر دوبارہ وہ دونوں نکاح کر کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ دوسری طلاق۔ عدت میں رجوع کرنے پر ایک ہی طلاق، عدت میں رجوع نہیں کرنے پر عدت ختم ہوتے ہی دوسری طلاق پڑ گئی، اور پھر دوسری طلاق کے بعد مرد و عورت نکاح کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، مگر اب جو زندگی گزرے گی اس میں اس کے بعد صرف ایک ہی طلاق باقی بچی ہے، چونکہ 2 طلاقیں اس نے پہلے ہی استعمال کر لی ہیں۔ اگر اب اس کے بعد وہ ایک طلاق کا لفظ استعمال کرے گا تو بیوی ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔
الطلاق مرتان، طلاق دو ہی ہیں، فإمساکم بمعروف او تسریح بإحسان، عدت کے اندر روکنا ہو تو اچھے طریقے سے روکو، اس لیے نہیں روکنا ہے کہ تم کو سزا دینا ہے یا بیوی کو ستانا ہے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ رجوع اس نیت سے نہیں ہونی چاہیے کہ بیوی کو ستایا جائے، چلو اس کو ستائیں گے، نہیں، اچھے سے رکھنا چاہتے ہو، اپنی غلطی کا بھی احساس ہو تم کو، پھر تم اپنی زندگی ایک اچھے انداز میں گزارنا چاہتے ہو تو اچھے انداز میں بیوی کو روکو، او یا تسریح بإحسان، نہیں رخصت کر دینا چاہتے ہو تو کچھ خاتون کو اپنی طرف سے ہدیہ، انعام اور تحفے تحائف دے کر رخصت کرو، تحفے تحائف دے کر رخصت کرو بیوی کو، یعنی مہر تو تم نے دے دیا، ایک عرصہ زندگی گزار لی، اب معاملہ ختم ہو رہا ہو تو روکھا سوکھا مت بھیجنا، بلکہ اس کی ہمت افزائی کرو، اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرو، اس کو کچھ ہدیہ اور تحفہ دے کر اپنی زندگی سے رخصت کرو۔ کیا تعلیمات ہیں اسلام۔ اب کیا کہتے ہیں، جب رخصت کر رہے ہو، ٹھیک ہے بیوی کی بدتمیزی تھی، اس کی زیادتی ہوگی، تمہارے دل کو وہ پسند نہیں آئی اور تم نے چھوڑ دیا اس کی وجہ سے، تو تمہیں جائز نہیں ہے یہ چیز کہ نکاح کے دن میں نے تجھے یہ تحفہ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تجھے یہ دلا دیا، یہ ختم، ان میں سے کسی بھی چیز کا واپس لینا جائز نہیں ہے۔ جو تم نے نکاح کے ایام میں، نکاح کے وقت میں بیوی پر جو خرچ کیا، بیوی کو جو تحفے دیے، وہ بیوی کے ہیں، یہ واپس نہیں لے سکتے۔ یہاں بھی لڑائی ہوتی ہے۔ البتہ زیور جو شادی کے موقع پر لڑکے والے ڈالتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ علاقے کی عام نفسیات کیا ہے، علاقے میں رواج کیا ہے کہ لڑکی کو لڑکے والے جو زیور پہناتے ہیں وہ لڑکی کو بطور تحفہ پہناتے ہیں یا بطور استعمال کر کے پھر دے دینا، اس نیت سے پہناتے ہیں، بطور تحفہ ہی پہنایا جاتا ہے۔ تو اگر بطور تحفہ پہنایا تھا تو اس کا لینا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر استعمال کر کے واپس دے دینے کی نیت سے دیا تھا تو مانگ لینے کی اجازت ہے۔ اس کو کہتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا، کہ تم لے لو، مما آتیتموہن، اس مال میں سے جو تم نے ان کو دے دیا تھا، شیئن، کچھ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، ہاں اگر تم کو یہ ڈر ہو، یہ اس جملے کا تعلق اوپر والے جملے سے ہے، یعنی یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں تو پھر یہ دیکھ لینا کہ رہ کر اللہ کے حدود کو کہیں نہ توڑ دیں، چھوڑنے کی بات اگر آ رہی ہو تو پھر مال دے کر کے چھوڑ دو، جو تم نے پہلے دے دیا اس کو واپس مت مانگو۔ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر عورت سے مال لینے کی گنجائش ہے مگر وہ طلاق میں نہیں ہے، اس کے لیے دوسرا طریقہ ہے۔ ایک عورت چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہوں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی اہلیہ آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، ثابت بن قیس انصاری کی بیوی ہوں، میں اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی عبادت اور ان کا تقوی، ان کے اخلاق، ان کا کردار اور ان کا میرے ساتھ معاملہ اور سلوک بہت شاندار ہے، میں اس میں ان پر کسی بھی چیز میں انگلی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بے مثال ہے، یعنی ان کی عبادت میں کوئی کمی نہیں، اخلاق میں کوئی خرابی نہیں، حسن سلوک کے اندر کوئی ان کی کوتاہی نہیں پائی جاتی، مجھے اچھا دیکھتے ہیں، اچھا رکھتے ہیں، لیکن مجھے وہ پسند نہیں ہے، وہ رنگ کے بڑے کالے ہیں، قد کے بڑے چھوٹے ہیں، میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ اب بتائیے یہ ریزن ویلڈ ہے کہ نہیں؟ ہمارا معاشرہ ہوتا تو کسی خاتون کی اتنی ہمت ہوتی؟ وہ اسلامی معاشرہ تھا، اسلامی معاشرے میں خواتین کو بھی اجازت تھی کہ قاضی کے پاس اپنا مقدمہ جا کر کے پیش کر سکے،
کوئی واسطہ نہیں آتا تھا درمیان میں. خاتون اپنا برقعے میں جاتی، دن کے وقت میں قاضی کے پاس کھڑا ہو کر اپنا مقدمہ سناتی، اپنی شکایت پیش کرتی، اور جو ہوتا صاف ستھرا بتا دیا کرتی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا تمہارے لیے ثابت بن قیس نے جو باغ تم کو تحفے میں دیا تھا نکاح کے بعد، وہ واپس کر دو گی؟ حضور نے پوچھا. کہا یا رسول اللہ میں وہ بھی واپس کرنے تیار ہوں، اس کے ساتھ مزید کچھ اور بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو وہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ ثابت، جو باغ تم نے اپنی بیوی کو دیا تھا وہ واپس لے لو اور اپنی بیوی کو طلاق دے دو. کیونکہ حضور کا تعلق امتی سے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. جیسے باپ اگر جائز بنیادوں پر بیٹے سے یوں کہے کہ بیٹا بیوی کو طلاق دے دو تو جائز ہے، طلاق دے دینا چاہیے جائز بنیادوں پر، ناجائز بنیاد پر نہیں. تو جب باپ کی بات سننا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو حکم ہے نا. تو حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہیں اسی مجلس میں ایک طلاق دی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا حکم پورا کر دیا. وہ باپ ان کو واپس مل گیا. یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا خلا تھا. اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا خلا کہ جس میں خاتون نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے رشتے کو ختم کر دینے کی درخواست کی. تو کوئی خاتون دنیا میں ایسی ہو جو یہ چاہتی ہو کہ میرے شوہر کے ساتھ میرا نباہ مشکل ہے، میرا رہنا گزارنا مشکل ہے، حقوق کے اندر کمی کوتاہی ہو جائے گی، یا دوسرا کوئی معاملہ ہو، شوہر شرابی ہو، کبابی ہو، ظالم ہو، اور شوہر کی وجہ سے عورت ذہنی مریض ہو چکی ہو، جسمانی مریض ہو چکی ہو، ظلم کی وجہ سے بے چین بے قرار ہو، تو اس عورت کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ مر جا لیکن اپنے شوہر کا دامن نہیں چھوڑنا. نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ تم نہیں رہ سکتے تو تم اپنی بات قاضی کے پاس پیش کرو کہ میں اس مرد سے تنگ آ چکی ہوں، لہذا مجھے اس سے علیحدہ کر دیا جائے. قاضی خلا کے کاغذات تیار کروائے گا اور پھر شوہر کو بلا کر کہے گا کہ تمہاری بیوی تم سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اس کو طلاق دے دو. اب اگر شوہر یہ کہے کہ میں بغیر معاوضے کی طلاق نہیں دوں گا، تو جو مہر شوہر نے اس کو دیا تھا اس مہر کو عورت یہ کر سکتی ہے کہ بھئی لو میں اپنا مہر تم کو واپس دیتی ہوں، میری جان چھوڑو. اس کی اجازت ہے. دو الگ الگ مسئلے ہیں. ایک میں عورت کو شوہر چھوڑ رہا ہے تو وہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت سے کوئی چیز لینا نہیں ہے، تم الٹا دو کیونکہ تم کو پسند نہیں آیا. اور جہاں عورت شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہو تو عورت کو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب تم شوہر سے کوئی مطالبہ مت کرو، تم الگ ہونا چاہتے ہو، تم مہر دینا چاہتی ہو تو دے کر الگ ہو جاؤ. کیا انصاف ہے؟ اس سے ہٹ کر اس سے بہتر انصاف اس رشتے کے معاملے کو ختم کرنے کا کسی اور جگہ نظر نہیں آتا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم یہ سمجھتے ہو، تم کو یہ ڈر ہو کہ میاں بیوی اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس مال کے لینے میں جو عورت اپنی طرف سے دے دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے دو مسئلے بیان کر کے فوراً کہا دیکھو یہ معاملے کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری شریعت کے قائم کیے ہوئے باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں. اس کو پھلانگنے کی کوشش مت کرنا. اپنے نفس کے تابع بن کر طلاق دیتے ہوئے اصول کو ذہن میں رکھنا، اور اصول کے خلاف ورزی اگر تم کرو گے تو ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اور اسی طرح عورت سے کہا جا رہا ہے کہ بلا وجہ کا اپنے شوہر سے خلا نہیں لینا چاہیے. اگر بغیر کسی وجہ اور شرعی وجہ کے کوئی خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ نافرمان ہے، گنہگار ہوگی، زیادتی مانی جائے گی عورت کی. تو اس لیے کہا جاتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ حدود ہیں اللہ کے، ان سے تجاوز مت کرنا، آگے مت بڑھ جانا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ